ہم ان دنوں دیہات میں رہتے تھے۔ جب میں نے اسکول کی تعلیم مکمل کی، والد صاحب نے پڑھنے پھپھو کے پاس شہر بھیج دیا، کیونکہ دیہات میں کالج نہ تھا۔ مجھے یہاں گھر کی یاد ستاتی تھی، لیکن مجبوری تھی کہ تعلیم تو حاصل کرنی تھی۔ کالج میں میری دوستی آصفہ سے ہو گئی۔ یہ غریب ماں باپ کی بیٹی تھی، اسے پڑھنے کا شوق تھا، مگر والدین اس کی ضروریات پوری نہ کر سکتے تھے۔ وہ بہت بوسیدہ کپڑے پہن کر کالج آتی تھی، اس کی کتابیں بھی پرانی ہوتی تھی، تاہم خوددار اور سنجیدہ طبیعت تھی۔ اس کو صرف پڑھائی سے غرض تھی، فضول باتیں نہ کرتی تھی۔ آصفہ ایک لائق طالبہ تھی، اس سے زیادہ احساس ذمہ داری میں نے کسی اور میں نہ دیکھی تھی۔ میں تو لاڈوں سے پلی، شروع سے ہی لاپرواہ طبیعت تھی، کبھی اپنا کام پر وقت نہ کرتی تھی، کبھی آصفہ سے مدد لیتی، روز اس کی کاپی سے نوٹس اتارتی۔ اسی غرض سے میں نے اس کے ساتھ دوستی کر لی۔ آصفہ کی سنجیدگی اور سادگی سب کو پسند تھی، غربت کے باوجود اس کی عزت لڑکیوں اور اساتذہ کے دلوں میں تھی۔ سچ ہے کہ انسان اپنی سیرت سے چاہا جاتا ہے۔ اس کے گھر کے مالی حالات خراب ہونے کے باوجود آصفہ نے جون تو گریجویشن مکمل کر لیا، لیکن اس کے لیے اب ملازمت ناگزیر ہو گئی۔ باپ بوڑھا تھا اور بھائی شادی کے بعد بیوی کو لے کر علیحدہ ہو گیا تھا۔ ایک چھوٹا بھائی اور بہن اسکول میں زیر تعلیم تھے، لیکن ذریعہ آمدنی کوئی نہ تھا۔ ایک روز میں اس سے ملنے گئی تو وہ بے حد افسردہ تھی۔ میں نے وجہ پوچھی، آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک پڑے۔ آج اس کے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہ تھا، بڑی مشکل سے حالات بتائے۔ میں نے وعدہ کیا کہ ماموں سے کہہ کر تمہاری ملازمت کا بندوبست کروا دوں گی۔ میں نے ماموں سے کہہ کر ان کی سفارش سے آصفہ کو ایک اسکول میں ٹیچر لگوا دیا۔ وہ بہت مشکور ہوئی اور میرے احسان تلے دبی دبی رہنے لگی۔ ان دنوں میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ آصفہ اب میرے ساتھ نہ تھی، مجھے اکیلے ہی درس گاہ جانا پڑتا تھا، لیکن ہماری دوستی اب بھی قائم تھی، کیونکہ ہمارے گھر قریب تھے۔ ہر شام کو ہماری ملاقات ہوتی تھی۔ ہمارے گھر سے کچھ دور ایک لائبریری تھی، جس کا انچارج اور نامی نوجوان تھا۔ وہ خوبصورت اور ہنسمکھ تھا۔ کبھی کبھار شام کو جب ہم فارغ ہوتے تو میں اور آصفہ اکٹھے لائبریری جاتے، اپنی پسند کی کتابیں رسالے لے آتے۔ آصفہ تاریخی کتابیں لیتی کیونکہ اسے ہسٹری کا شوق تھا، جبکہ میں ناول اور شعر و شاعری کی مطبوعات ایشو کراتی یا پھر ڈائجسٹ وغیرہ۔ اون کو ہم دونوں کے مزاج کا علم تھا، وہ ہمارے لیے خود ہی نئے رسالے اور اچھی کتابیں تلاش کر کے رکھ لیتا تھا۔ شروع میں تو میں نے اون کی ذات میں کوئی دلچسپی نہ لی، لیکن جب ہم دونوں اس لائبریری کی مستقل ممبر بن گئی تو کتابیں لیتے اور واپس لوٹاتے وقت میں اس کے ساتھ ادھر ادھر کی دو چار باتیں بھی کر لیتی تھی۔ جیسا کہ بتا چکی ہوں کہ آصفہ خاموش طبیعت، لیکن میں باتونی تھی۔ اون نے میری اس کمزوری کو بانپ لیا، لہٰذا وہ زیادہ مجھے کو باتوں میں الجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس اثناء میں آصفہ کے ابو بیمار ہو گئے۔ ان دنوں اس نے میرے ساتھ لائبریری جانا بند کر دیا، میں اکیلی ہی جانے لگی۔ ایک روز اون نے مجھ سے کچھ ایسی کتابوں کا تذکرہ کیا جو کہ عام لوگوں کے پڑھنے کی نہ تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے منگوائی ہے اور چھپا کر رکھی ہوئی ہے، اگر تم چاہو تو لے جاؤ، اس نے کہا۔ میں نے کتابیں نہ لی، سوچا جانے کیسی ہو، پہلے آصفہ سے مشورہ کر لوں پھر لے جاؤں گی۔ لہٰذا اون سے بہانہ کر دیا کہ ابھی میرے پیپرز ہیں، بعد میں دیکھوں گی۔ آصفہ کے ابو ٹھیک ہو گئے
تو وہ پھر سے میرے ساتھ لائبریری آنے لگی۔ اس سے میں نے ان کتابوں کا تذکرہ کیا جو اون نے مجھے سب سے چھپا کر دینا چاہا تھا اور جو سر عام آسانی سے نہ ملتی تھی۔ آصفہ نے منع کر دیا کہ وہ ایسی کتابیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی، ساتھ ہی کہا کہ وہ آئندہ میرے ساتھ لائبریری نہ آئے گی۔ اس نے واقعی اپنا کہا سچ کر دکھایا اور دوبارہ میرے ساتھ نہ آئی۔ مجھے آصفہ سے یہ امید نہ تھی کہ وہ اتنی سی بات پر میرا ساتھ چھوڑ دے گی۔ پھر کئی بار ساتھ چلنے پر اصرار کیا لیکن وہ نہ مانی۔ وہ کہنے لگی تم بھی اس لائبریری میں جانا چھوڑ دو کیونکہ اون اچھا بندہ نہیں ہے۔ اون نے میرے ساتھ کبھی بدتمیزی یا غلط باتیں نہ کی تھی، لہٰذا میں نے آصفہ کی سوچ سمجھ کر بات چیت بند کر دی۔ وہ یوں روکھے پن سے کام لے گی یہ تو میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ ہر لڑکی کو ایک سہیلی، ایک سنگی کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ آصفہ سے قطع تعلق کر لیا مگر اب خود کو میں بے حد تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ انہی دنوں ہماری کلاس میں ایک نیو لڑکی نے ایڈمیشن لیا۔ باتوں باتوں میں مجھے پتا چلا کہ اس کا گھر بھی قریب ہے۔ نام بشرا تھا۔ میں نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ بشرا سے واسطہ پڑا تو احساس ہوا کہ وہ اتنی زیادہ سادہ اور سیدھی نہیں ہے جیسی آصفہ تھی، تاہم وہ مجھ سے دوستی کی خواہش مند تھی۔ اگرچہ وہ چالاک اور شاطر تھی، میں نے پھر بھی اس کے ساتھ دوستی کر لی کہ یہ میری ضرورت تھی۔ آصفہ کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر ہی اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اب میں بشرا کے ہمراہ یونیورسٹی آنے جانے لگی۔ اس کا گھر ہمارے ہی بلاک میں تھا۔ جب جی چاہتا بشرا کے پاس چلی جاتی اور ہم اکٹھے اپنا کام کر لیتے۔ بشرا سے میری دوستی گہری ہوتی گئی، اس پر اعتبار کرنے لگی۔ اگرچہ وہ نئے زمانے کی فیشنیبل گرل تھی، مجھے پسند تھی کیونکہ وہ میری ہر بات مان لیتی تھی، جہاں کہتی بلا چو چرا ساتھ چل پڑتی تھی۔ جبکہ آصفہ پر ملازمت کی ذمہ داریاں تھی، وہ میرے ساتھ ہر جگہ نہ جا سکتی تھی۔ بشرا سے گاڑی چلانے لگی۔ اب ہم یونیورسٹی سے آ کر زیادہ وقت ساتھ گزارتے۔ اب وہی میرے ساتھ لائبریری بھی جاتی تھی کیونکہ مجھے رسالوں کا چسکا تھا۔ اون نے پہلی نظر میں اسے پسند کر لیا۔ وہ اس کے ساتھ کھل کر باتیں کرنے لگا۔ جبکہ آصفہ ہمراہ آتی تو اس کا رویہ ہمارے ساتھ بڑا محتاط ہوتا۔ اون کی دلی خواہش پوری ہو گئی۔ بشرا نے ہم دونوں کی دوستی کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کی غیر موجودگی میں اون کی تعریفیں کرتے نہ تھکتی۔ دوسرے مہینوں میں اس نے مجھے ایسی راہ پر لگا دیا جس کا پہلے کبھی میں نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ اب میں اور اون بشرا کی مدد سے ایک دوسرے سے لائبریری کے باہر بھی ملنے لگے۔ ایک روز اون نے وہ کتابیں دی جن کا تذکرہ کیا تھا، میں ان کو گھر لے آئی، لیکن یہ لٹریچر پڑھنے کے قابل نہ تھا۔ میں یہ کتابیں اور رسالے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اپنی پھپھو کے ڈر سے دوسرے دن ہی انہیں اون کو واپس کر دیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ آصفہ نے اون اور اس لائبریری سے کیوں کنارہ کرنے کو کہا تھا۔ انہی دنوں میرے گھر سے خط آنے لگے کہ جلدی آنے کی تیاری کرو کیونکہ یہاں تمہاری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی ہے۔ والدین نے اپنے عزیزوں میں ایک رشتہ دار سے میری نسبت طے کی ہوئی تھی۔ اب وہ رخصتی کا تقاضا کر رہے تھے۔ سالانہ امتحان ہو چکے تھے اور چھٹیاں تھیں۔ مجھے ہر حال گاؤں جانا تھا مگر اون سے جدائی برداشت نہ کر سکتی تھی۔
میں کسی صورت اپنے گھر واپس نہ جانا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی ایک بار گئی تو واپس نہ آ سکوں گی۔ انہی پریشانیوں میں غلطہ تھی کہ ایک روز میرے والد صاحب مجھے لینے آ گئے۔ اب گھر سے قدم نکالنا محال تھا، میں اون سے مل بھی نہ جا سکتی تھی۔ ایک امید باقی تھی، بشرا آ جائے گی اور میرا پیغام اون تک لے جائے گی۔ بشرا آ گئی۔ میں نے اس سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا، وہ بھی پریشان ہو گئی اور ہر طرح سے مدد کو تیار ہو گئی۔ ادھر اون مضطرب تھا کہ کئی دنوں سے میں گھر سے نہ نکلی تھی، اس سے نہ ملی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اپنے گاؤں واپس چلی گئی ہوں۔ وہ میری سنگن لینے پھپھو کے گھر تک آ گیا۔ ہمارے پڑوس میں اس کا ایک رشتہ دار رہتا تھا، وہ اس سے معلومات لینے آیا تھا، مگر وہ لوگ کہیں گئے ہوئے تھے۔ ان کے گھر پہ تالا پڑا تھا۔ وہ ہمارے دروازے کے پاس کھڑا کچھ سوچ رہا تھا کہ ابو اور پھوپھا آ گئے۔ اسے یوں کھڑا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا، لاہور سے آیا ہوں، مسافر ہوں، لیکن یہاں تالا لگا ہوا ہے۔ اس نے بند گھر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لوگ گھر میں نہیں ہیں، ملتان گئے ہیں، کیا تم ان کے رشتہ دار ہو؟ جی، اون نے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا تو آ جاؤ۔ پھوپھا اس کو بیٹھک میں لے آئے۔ انہوں نے پھوپھو سے کہا، ایک مسافر ہے، کھانا پینا وغیرہ بھجوا دو۔ اون کو تھوڑی دیر بیٹھک میں بیٹھنے کی مہلت مل گئی۔ کھانا کھانے کے دوران والد اور پھوپھا بھی وہاں موجود تھے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان باتوں سے اسے علم ہو گیا کہ میری شادی گاؤں میں ہے اور اب ابو مجھے لینے آئے ہیں۔ یہ باتیں سن کر وہ اور پریشان ہو گیا۔ اس نے بشرا سے رابطہ کیا اور اس کو میرے پاس بھیجا۔ بشرا نے مجھے آمادہ کر لیا کہ وہ گاؤں جانے سے قبل کسی طرح ایک بار اون سے مل لے۔ شام کو پھپھو سے کہا کہ مجھے آصفہ کے گھر جانا ہے۔ اگر ابو پوچھے تو یہی کہنا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے۔ گاؤں جانے سے پہلے اسے منانا چاہتی ہوں۔ پھپھو نے اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، جاؤ، مگر جلدی آنا۔ مجھے آصفہ کے پاس کہاں جانا تھا؟ مجھے تو اون سے ملنے جانا تھا۔ اس کے لیے بھی بشرا نے معاونت کی۔ میں کسی پارک میں یا کھلی جگہ ملنا نہ چاہتی تھی۔ لائبریری میں بھی لوگ ہوتے ہیں، بیٹھ کر باتیں کرنے کے لیے کوئی محفوظ مقام چاہیے تھا۔ بشرا نے تجویز کیا کہ ہم اس کے کزن کی دکان پر بات کر لیں، وہ بالکل محفوظ جگہ ہے۔ یہ ایک فوٹوگرافر کا اسٹوڈیو تھا۔ وہ ہمارے ساتھ گئی اور اپنے کزن سے بات کی۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ اسٹوڈیو کے عقب میں جا کر بات کر لیں۔ وہاں 2-3 کرسیاں بھی پڑی تھی اور کچھ دکان کا سامان رکھا تھا۔ جو ہی بشرا نے بات ختم کی، وہاں اچانک والد اور پھوپھا آ گئے اور انہوں نے مجھے اور بشرا کو دیکھ لیا، حالانکہ ہم نے پردہ چادر سے خود کو لپیٹا ہوا تھا۔ ان کو دیکھتے ہی میں تیزی سے عقبی کمرے میں چلی گئی اور بشرا دکان سے باہر نکل گئی۔ ابھی تک والد اور پھوپھا یہ نہ سمجھ پائے تھے کہ ہم دونوں یہاں کیوں آئے تھے۔ غلطی تبھی ہوئی جب اون بھی ہمارے پیچھے عقبی کمرے میں چلا گیا۔ والد میری شادی پر کسی فوٹوگرافر کو گاؤں بلوانا چاہتے تھے۔ وہ تبھی فوٹو اسٹوڈیو آئے تھے۔ والد نے مجھے پہچان لیا تھا۔ وہ ڈارک روم میں آ گئے اور ہم کو وہاں دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ بازو سے پکڑ کر کرسی سے اٹھا دیا اور حکم دیا کہ تم گاڑی میں بیٹھو۔ میں تیزی سے دکان سے نکلی اور گلی میں مڑ گئی۔ میرے پھوپھا اور ابو نے اون کو 2 تھپڑ رسید کیے۔ وہ اس سے نمٹ رہے تھے کہ اتنے میں گھر جانے کے بجائے آصفہ کے گھر گھس گئی۔ خوف کی وجہ سے حواس باختہ
ہو رہی تھی میں گھر کیسے جاتی، ابو کا غصہ جانتی تھی، سوچا آج تو یہ مجھے گولی سے اڑا دیں گے۔ آصفہ نے آواز باختہ دیکھا تو سمجھ گئی کہ میرے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا ہے۔ کیا بات ہے، اتنے عرصے بعد آئی ہو تو ایسے جیسے تمہارے پیچھے دشمن لگے ہوں۔ دشمن نہیں، میرے ابو اور پھپھا نے مجھے بشرا کی کزن کی دکان پر دیکھ لیا تھا جہاں میں اون سے آخری ملاقات کے لیے گئی تھی۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گئی۔ یہ کیا حماقت کر دی تم نے، اب بتاؤ کہ کیا کرنا ہے؟ مجھے کسی طرح بچا لو، گھر کیسے جاؤں، وہ تو مجھے مار ڈالیں گے۔ آصفہ سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ تم مجھے اون کا نمبر دے سکتی ہو؟ میں نے لکھ دیا کہ مجھے تو زبانی یاد تھا۔ اس نے کال ریسیو کی اور بتایا کہ میں حوالات میں ہوں۔ ان کے والد نے مجھے خانے میں بند کرا دیا ہے کیونکہ یہ گھر نہیں گئی۔ ان سے کہیں خدا کے لیے جہاں ہے گھر جائے۔ آصفہ کچھ دیر مضطرب ٹہلتی رہی، پھر بولی میں تھانے جاتی ہوں، ابو وفات پا چکے ہیں، اب مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ وہ اسی وقت تھانے چلی گئی اور تھانے دار سے کہا میں ہی ہوں وہ لڑکی جو اون کے ساتھ فوٹوگرافر کی دکان میں گئی تھی۔ ہم وہاں اپنی ایک اکٹھی فوٹو کھنچوانے گئے تھے اور ہم نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں خود مختار ہوں، اپنی زندگی کا یہ اہم فیصلہ کر سکتی ہوں۔ اور وہ دوسری لڑکی جو میری سہیلی ساتھ گئی تھی، ان کے والد کو یہاں بلوائے، ان کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وہ لڑکی تو اسی وقت اپنے گھر چلی گئی تھی، اسے کسی نے اغوا نہیں کیا ہے۔ میں نے اپنے گھر کی دہلیز پار کے ہی تھی کہ تھانے دار کا ابو کو فون آ گیا۔ اس نے کہا اصل لڑکی نے اقرار کر لیا ہے، وہ ہماری تحویل میں ہے، آپ ذرا دیر کو آنے کی زحمت کیجیے۔ والد صاحب تمام معاملہ سمجھ تو گئے تھے لیکن اب اپنی عزت بھی بچانی تھی۔ انہوں نے لاکھ شکر کیا کہ میں صحیح سلامت گھر پہنچ گئی تھی، لہٰذا وہ تھانے چلے گئے۔ وہاں آصفہ بیٹھی تھی، اس نے والد صاحب کے سامنے بیان لکھوا دیا کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، اون سے شادی کر رہی ہوں اور ہم ایک یادگار تصویر کھنچوانے فوٹو اسٹوڈیو گئے تھے۔ آپ کی بیٹی میرے ساتھ دکان تک ضرور آئی تھی، پھر وہ گھر چلی گئی۔ اگر وہ گھر پر ہے تو ثابت ہے کہ نہ اس کو کسی نے اغوا کیا ہے اور نہ اس کا کوئی تعلق اون سے ہے، بلکہ اون سے میرا تعلق ہے اور ہم دونوں یہ بیان لکھوا رہے ہیں۔ پھپھا نے کہا تم نے جو کیا صحیح نہیں کیا، میں تو تمہیں اچھی لڑکی سمجھتا تھا، خیر تمہاری تم جانو، آئندہ ہماری بچی سے کوئی تعلق یا واسطہ نہ رکھنا، ہم اس کی شادی کر رہے ہیں۔ آصفہ ایک سچی دوست ہی نہیں بلکہ فرشتہ صفت تھی جس نے خود پر پہاڑ جیسا الزام اٹھا کر مجھے بدنامی سے بچا لیا۔ پھر میری شادی گاؤں میں ہو گئی۔ اپنے بیان کو سچ ثابت کرنے کی خاطر تھانے دار کی سرپرستی میں اس نے اون سے کورٹ میرج کی، کیونکہ اسی طرح اون کی جان بخشی ہو سکتی تھی۔ حالانکہ وہ آصفہ کی نظروں میں صحیح لڑکا نہ تھا، مگر آصفہ نے قربانی دے کر اس کے خیالات کا رخ ہی موڑ دیا۔ اون نے آصفہ جیسی اچھی بیوی کی محبت میں اپنی اصلاح کر لی۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ گاؤں میں پرسکون زندگی بسر کر رہی ہوں اور آصفہ کو بھی اللہ نے اس کی قربانی کا صلہ دے دیا۔ وہ آج اون کے ساتھ خوش و خرم ہے یا نہیں، لیکن وہ اس کے ہمراہ نبھا تو رہی ہے۔ سنا ہے کہ بظاہر دونوں پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے 2 بچے ہیں۔ آصفہ کی والدہ وفات پا چکی ہے جبکہ اس نے چھوٹی بہن کی شادی کر دی ہے اور اس کا بھائی کمانے کی خاطر دبئی چلا گیا ہے، جانے وہ لوٹا کہ نہیں۔ میں اس سے شہر میں رابطہ کرنے سے قاصر ہوں اور وہ بھی میرے والد صاحب کے حکم کی پابند ہے، اسی لیے پھر کبھی مجھ سے رابطہ نہ کیا۔